السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، فرید خان وائس فرام شکاگو سے آج بہت دنوں کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر۔ ملکی حالات جس نہج کی طرف جا رہے ہیں یا چل رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ اور میں نے آپ کو لاسٹ میری جو ویڈیو ہوئی تھی، میں نے اس میں بھی کہا تھا کہ میں بڑا فرسٹریٹڈ ہوں حالات سے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس ملک میں کبھی بہتری نہیں آئے گی، اور کیونکہ ہم بہتری چاہتے نہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو وہاں کی 60% آبادی ہے وہ بہتری چاہتی نہیں ہے۔ 60% آبادی جو ہے وہ بہتری چاہتی نہیں ہے، اور اس کا موقف یہ ہے کہ جی وہ ہم جو کر رہے ہیں وہ بہتر کر رہے ہیں، ہم ہی سب سے بہترین ہیں، ہم ہی دماغ عقل کل ہیں۔ اور اب جس طریقے سے حامد میر نے، میں اس کو کوئی اچھا آدمی نہیں سمجھتا، میں کوئی اس کا فیور میں نہیں ہوں، لیکن جس طریقے سے اس نے اسٹیبلشمنٹ کو ننگا کیا ہے، اور پھر اس کو جو ہماری اینٹی اسٹیبلشمنٹ نواز لیگ ہے، انہوں نے اس کو آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ آڑے ہاتھوں سے میری مراد ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے اس کو اچھالا ہے، اس کی باتوں کو، اور اس کو توڑ مروڑ کے اور اس کو ایکسپلائٹ کیا ہے جس طریقے سے سوشل میڈیا پر، اور اس نے جس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ، فوج، آپ جو بھی کہہ لیجئے، اس کو جو بدنامی کی ہے، اس کی جو بدنامی کی ہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے حامد میر، کیونکہ کچھ کہنے والے کی بات میں جان تو نظر آتی ہے نا، کیونکہ اس نے ریلیشن جو جوڑا ہے، مطلب کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، ورنہ اب تک آپ دوسرے کو آپ اٹھوا چکے ہوتے ہیں۔ اب یا تو یہ کہ آپ اور بہت زیادہ ڈرتے ہیں میڈیا سے اور انٹرنیشنل میڈیا سے، اور لیکن میرے کو ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اگر اس بلونگڑے کل کے بچے اسد طور کو کوئی مارنا تھا یا کوئی مسئلہ، تو اس کو آئی ایس آئی کا کیا تعلق اس سے؟ یار اصل میں بات کیا ہے کہ ہم لوگ ہر بات کے اندر انوالو کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو، مطلب تاکہ ہمیں پرائز ملے، یا یہ کہہ لیں کہ ہمیں اپ گریڈیشن مل جائے۔ اگر ہم ڈائریکٹ آئی ایس آئی کے خلاف جائیں گے تو ہمیں اپ گریڈیشن مل جائے، اور ہمیں جو ہے نا اس کی مطلب ہے کہ بہتری کی توقع اور کچھ ہے کہ اب وہ جو کوئی بھی لوگ تھے، دیکھیے آپ پنجاب کے اندر لاہور سے شروع ہو جائیے، دونوں طرف کسی رائٹ لیفٹ پہ آپ جی ٹی روڈ کے آپ چلے جائیے، آپ کو ہر گھر سے کوئی ایک آدھ فوجی ملے گا۔ اور مجھے مختلف ذرائع سے خبر ملی ہے کہ اس لڑکے کا، وہ اسد طور جو لڑکا ہے، اس نے کوئی اپنے وی لاگ کے اندر کسی لڑکی کو زیادہ کرٹیسائز کیا، کچھ بدنام کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے اس کے بھائیوں نے، اس کے رشتہ داروں نے اس کو مارا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کو اس میں کوئی ایک آدھ فوج کا ہوگا، فوجی ہوگا، سپاہی ہوگا۔ آپ کو تو پتہ ہے ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ فوجی کیپٹن ہو یا فوجی میجر، وہ تو اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں، چاہے وہ کس سروسز کے ہو، آل سروسز، چاہے فوجی ہو، نیوی ہو، کوئی بھی ہو۔ آپ نے کئی ویڈیو دیکھی ہوں گی ایئرپورٹس پہ، ادھر ادھر مالز کے اندر، وہ کس طریقے سے وہ اپنے آپ کو جو ہے نا سپیریئر سمجھتے ہیں عام انسان سے، سویلین سے۔ تو وہ کوئی بھی ہو، وہ سپاہی بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی کیپٹن ویپٹن بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے جا کے اس کی ٹھکائی لگا دی، اور انہوں نے جو ہے نا آگے جو اسد طور صاحب ہے، انہوں نے اس کو ایسا پریڈکٹ کر دیا اور کہ جناب میرے کو تو جو آئی ایس آئی والوں، ارے بھائی آئی ایس آئی والوں کا تعلق کیا آپ کو مارنا؟ کوئی سمجھائے نا کیوں مارا آپ کو؟ کیا آپ وہ اتنے حامد میر بن گئے تھے؟ جب حامد میر کو کوئی نہیں مار رہا، طلعت حسین کو نہیں مار رہی آئی ایس آئی فوج ہے، تو آپ کو کیوں مارے گی بھائی؟ آپ کیا پدی اور پدی کا شوربہ، آپ نے اپنے آپ کو کیا بڑا سمجھ لیا کہ وہ آپ کو مارے؟ تو یہ تو ایک نا، اور دیکھیے کس نا رائٹ ٹائم ہوا ہے
2 دن پہلے پاکستان 3 دن پہلے پاکستان اقوام متحدہ کے اندر ہیومن رائٹس فلسطین کے حوالے سے اس کی اپلیکیشن لے کر گیا. وہاں پہ اس کو پذیرائی ملی. پاکستان، ترکی، چائنا انہوں نے اس کو ملی ہیومن رائٹس کی. اور جو نا چیئرمین نے جنرل سیکرٹری نے کوئی کمیٹی بنائی. اگلے دن ہی اسرائیلی وزیر خارجہ جو ہے نا وہ ہیومن رائٹس میں پاکستان کے اوپر خوب کرٹیسائز کرتا ہے، شور کرتا ہے، آپ کو اپنے ملک میں دیکھو اور یہ کرو وہ کرو، اسے کرتا ہے. اور ویری نیکسٹ ڈے حامد میر صاحب اور وہ آسمہ شیرازی کھڑے ہو کے جو ہے نا چوراہے کے اوپر، یار آپ نے اتنی بڑی بڑی باتیں کر دی ہیں، اتنی بڑی بڑی باتیں کر دی، آج نہیں ہمیشہ ہر پروگرام. تو اس میں میڈیا کہاں بند ہے یار؟ کہاں پہ میڈیا پہ پابندیاں ہیں؟ کوئی کہہ سکتا ہے اس کے باوجود کہ میڈیا پہ پابندیاں ہیں؟ اس کو سینسرشپ کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں میڈیا پہ پابندیاں. اور بھائی اگر آپ یہی کام رشیا میں کر رہے ہوتے، چائنا میں کر رہے ہوتے، فرانس میں کر رہے ہوتے، تو آپ کو وہ بھون کے رکھ دیتے. وہ کہتے ہیں نا بھون کے رکھ دیتے آپ کو. حامد میر صاحب، آپ نے جن لوگوں کا نمک حلال کر رہے ہیں آپ، وہ اچھا نہیں کر رہے آپ. اب یہ 5th جنریشن وار ہے، میڈیا وار ہے، یا 7th جنریشن میڈیا وار ہے، اللہ اس کو بہتر سمجھتا ہے، اللہ جانتا ہے. لیکن یہ کہ جو آپ کر رہے ہیں نا، نہ وہ اپنے ملک کے ساتھ آپ اچھا نہیں کر رہے. آپ کے پاس کچھ رپورٹس ہیں، آپ کریں. آپ آرمی چیف کو لکھیں، آپ پرائم منسٹر کے پاس جائیے، اس کو بولیں کہ بھائی دیکھو یہ غداریاں اندر سے ہو رہی ہے، یہ غلط کام ہو رہے ہیں، اور یہ اگلا کام یہ سقوط ڈھاکہ والا کام ہونے جا رہا ہے. اگر آپ کے پاس کچھ ہوا ہے تو آپ پرائم منسٹر سے اکیلے ملیں، وہ کبھی آپ کو نہیں منع کرے گا. آپ ملیں اس کو آرمی چیف کو ملیں، اس کو بتائیں ثبوت اگر آپ کے پاس ہے تو. اتنے ہی سالڈ ثبوت ہے جتنے آپ بول رہے ہیں. کیوں آپ تماشا ننگا کرتے ہیں اپنے آپ کو روڈ پہ لا کے؟ کیوں آپ نے اپنے بدنامی کر رہی؟ یہ اس طرح نہیں ہوتا. کچھ بھی نہیں ہوگا. 70 سال سے کچھ نہیں ہوا. ملک 2 ٹکڑے ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوا. ان غداروں کو جن کو آپ بولتے ہیں غدار ہیں، اور جو جنرل رانی اور جو سارے لوگوں نے، ان کو تو اس بابرکت پرچم کے اندر لپیٹ کے دفنایا گیا. تو ہوگی آپ کی پرویز مشرف سے کوئی خناس، لیکن آپ نے جنرل باجوہ کا جواب نہیں دیا. آپ نے اس میٹنگ کے اندر ابھی جو رمضان کے اندر ہوئی تھی، کہ جب اس نے کہا کہ آپ کو تو پتہ ہے حامد میر صاحب کو کہ حامد میر کو کس نے گولی ماری تھی. آپ خام خواہ کر لوگوں کو بغیر کسی انویسٹیگیشن کے آپ مورد الزام دے دیں اور اس کے اوپر دے کر. وہ بھائی ہر وردی والا ایسا ہی نہیں ہوتا. میں نے آپ کو جیسے کہ بولا تھوڑے دنوں پہلے، آپ ہوا تھوڑے وقت پہلے، کہ بھائی یہ تو پنجاب کے اندر آپ ہر گھر کے اندر آپ دیکھیں گے تو ایک آپ کو فوجی ملے گا. پنجاب کے ہر گھر کے اندر آپ کو ایک فوجی ملے گا، فوجی. تو یہ تو ایک سلسلہ ہے جو چلتا رہتا ہے، یہ تو ہے. اور وہ وہاں پہ، لیکن یہ اتنی آسانی سے نہیں ہوگا، اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوگا. آپ وہاں پہ فوج کی بات کر رہی ہیں، آپ امریکہ کے اندر جو پولیس کر رہی ہے، کیونکہ پولیس ہی آتی ہے نا یہاں پہ، تو فوج آتی نہیں ہے نا. تو یہ جو پولیس کر رہی ہے، زندوں کو مار رہی ہے پکڑ پکڑ کے، کیا کریں گے آپ اس کو؟ کیا کہیں گے آپ اس کو؟ روزانہ آئے روز کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا ہے، کوئی پولیس والا مار رہا ہے بچے کو، بڑوں کو، اور کس بربریت سے مار. اس کے باوجود کہ ان کی ویڈیوز اوپن ہے، ان کے کپڑوں پہ لگی ہے ویڈیو، جیکٹس پہ لگی ہے ویڈیو، اس کو آپ چھپا نہیں سکتے. اس کے باوجود کوئی ان کے خلاف کوئی وہ نہیں ہو رہا ہے، اور روز بڑھتے چلی جا رہی ہے چیز. تو بھائی آپ سمجھنے کی کوشش کریں. آپ اپنا کیس، اگر آپ کے پاس انٹیلیجنس معلومات ہے، اور کس نے دی ہے آپ کو؟ آپ کے خود ہی وہ چڑیاں جو ہے وہ سارے اندر ہی تو ہوتے ہیں نا. آپ ان کو لے کے جا کے بتائیں، آپ آرمی چیف کو آپ کریں. آپ کے تو تعلقات ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں نا، آپ جائیں عمران خان کے پاس، وزیر اعظم کے پاس، اس کو جا کے اس سے بات کریں، اس کو بتائیے آپ کہ جی یہ اس ملک میں ہونے جا رہا ہے، اور یہ دوسرا مشرقی پاکستان نہ بن جائے. لیکن اس کو جس طریقے سے آپ چلا رہے ہیں اس کو ملک کو، تو آپ دیکھیں. آپ حکومت کے، آپ عمران خان کے ہاتھ تو پکے کریں. جو آدمی
ایک بات کر رہا ہے جو آدمی، آپ یہ مت سمجھے کہ کوئی، وہ اس کو صرف موقع کی بات ہے، اس کا وقت چاہیے اسٹینڈنگ کے لیے. 70 سال کی گند، 70 سال کا جو دماغ میں خناس سمایا ہوا ہے نا اسٹیبلشمنٹ کے، وہ 2 سالوں میں 3 سالوں میں نہیں جائے گا، نہ 5 سال 10 سال میں جائے گا. اٹ ول ٹیک ٹائم. ٹائم جب آئے گا جب عوام اور آپ جیسے لوگ جو اچھا کام کر رہا ہے اس کی طرفداری کریں گے، اس کو فیور کریں گے. مگر آپ کو تو اللہ معاف کرے، آپ کو تو اللہ واسطے کا بہر ہے. آپ کو تو طارق جمیل، مولانا طارق جمیل نے اگر اس کی تعریف کر دی کہ ایک آدمی صرف یہ سوچ رکھتا ہے کہ وہ مدینہ کی ریاست جگہ بنائے ایک علاقہ، تو آپ نے تو اللہ معاف کرے کہ والی مدینہ اور مدینہ کی ریاست کو آپ لوگوں نے میڈیا پہ بدنام کر کے رکھ دیا. لیکن کیا جواب دیں گے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ایک آدمی، انہوں نے کہا تھا کہ اچھی سوچ رکھتا ہے کہ میں یہ اچھا کام کروں گا، یہ اچھا کام کرنا چاہتا ہے. آپ لوگوں کو بس اس کا نام لینے پر آپ لوگوں کو اتنی مرچیں لگی تھی. اللہ معاف کرے آپ لوگوں. بہرحال جو ہوا اس کو بھول جائیے. اب آپ اپنا جو مقدمہ ہے وہ اختر مینگل کے خلاف کٹوائیے، کیونکہ اس کے بھائی نے جو آپ کو مارا تھا جاوید مینگل نے، جس کا باجوہ صاحب نے آپ کو ذکر کیا. میں تو کہتا ہوں فوج بے وقوف ہے، جو فوجی لوگ ہیں وہ بے وقوف ہے. ان کو آپ کے خلاف مقدمہ کرنا چاہیے تھا کہ آپ نے کیوں جھوٹا ہمارے پہ الزام لگایا، آپ کے تو خلاف یہ لوگ، یہ انہوں نے آپ کو اس کو مارا. آپ کو تو اور سزا دینی چاہیے تھی. لیکن اس کی سمجھ نا. بہرحال آج میری ویڈیو کچھ لمبی ہو گئی ہے، جذباتی. پھر ان شاء اللہ تعالیٰ کسی اچھے وقت میں بہت سارے ٹاپکس ہیں موجود ہیں پاکستان کے اندر بولنے کے لیے، پھر بات کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.